اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ سورۃ بقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 258۔ ان آیات کریمہ کے بارے میں ایک بات تو مفسرین نے یہ کہی ہے کہ چونکہ پچھلے آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالی مومنوں کا نگہبان اور نگران ہے جو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف انہیں کھینچ لاتے ہیں، اور طاغوت جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کو شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت کے تناظر میں آئندہ 3 واقعات ذکر کرتے ہیں۔ پہلے واقعے کے اندر اصحاب الرشد اور اصحاب الغی یعنی ہدایت یافتہ اور گمراہ دونوں کی مثال ہے۔ ان میں جو بادشاہ ہے وہ طاغوت کا بندہ ہے، اپنی گمراہی کی طرف کھینچا جا رہا ہے، اور دوسرا ہدایت یافتہ لوگوں کا سردار ابراہیم علیہ السلام ہے جو روشنی کی طرف آ رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جس نے یہ بات چیت کی ہے یہ کون تھا؟ عام مفسرین نے اس بنیاد پہ اس شخص کو نمرود قرار دیا ہے کہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ تھے، ورنہ قرآن کے اندر اس بات پر کوئی دلیل نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ مکالمہ نمرود کے ساتھ کیا ہے، اور نہ ہی اس بارے میں تورات اور زبور میں کوئی خاص ذکر موجود ہے۔ پچھلے زمانوں کے جو صحیفے گزر گئے ہیں ان صحیفوں کے اندر بھی اس کی تشخیص اور تعیین میرے خیال میں موجود نہیں، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود بادشاہ تھے تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ نمرود ہی ہوں گے، اور پھر یہ مکالمہ بطور مناظرہ نہیں ہوا۔ بہت سارے جاہل اپنی جہالتوں کے لیے قرآن اور سنت سے غلط استدلال کرنے پہ اڑے ہوئے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح ہمارا مناظرہ ہوتا ہے قرآن نے اسی طرح کے مناظرہ ذکر کیا، کبھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑ دیے اور لوگوں نے شکایت کی، پورا قصہ آپ سن چکے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے یا ان کو سزا دینے کے لیے جب بادشاہ نے بلایا، اس گفتگو کے اندر بادشاہ نے پوچھا کہ چونکہ مصر کے لوگ
دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے اور نمرود کو وہ سورج کا اوتار سمجھتے تھے. سورج اس کا دیوتا تھا ان لوگوں کا. سورج کی پوجا کرتے تھے اور بادشاہ نے یہ شوشہ چھوڑا تھا زمین پر جو لوگ مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے مجبور کرنا چاہتے ہیں تو پھر مخلوق سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم جس دیوتا کی عبادت کرتے ہو یا جس خدا کی عبادت کرتے ہو، یہ زمین پر یہ میں جو ہوں، یہ فلان جو ہے، یہ اس دیوتا کا اوتار ہے، یعنی اس دیوتا کے ساتھ اس کا زبردست تعلق ہے. مسلمان بھی اسی طرح کرتے ہیں. مسلمانوں میں جو لیڈر قسم کے لوگ ہیں اور جو استاد کی سرگزشت ہے کہ بھئی استادوں کا بہت بڑا حق ہے، استاد کی بات ماننی ہے، یہ نہیں پوچھنا ہے کہ استاد نے اچھا کیا کہا یا برا کہا. یہ سارا یہی فلسفہ ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کے اوتار ہیں، ان سے ان کا بہت بڑا تعلق ہے. تو اس وقت کے بادشاہ میں بھی یہ گھمنڈ تھا کہ میں سورج کا اوتار ہوں. تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ زمانے کا رب تو میں ہوں، یہ ساری دنیا میری عبادت کرتی ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے مختصراً فرمایا کہ میرا تو وہ رب ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تو ایک واضح دلیل دینا تھا کہ یہ بے وقوف سمجھ جائے گا کہ رب وہ ہوتا ہے جو مردہ قوموں کو زندگی بخشتا ہے، بے عزت لوگوں کو عزت دے دیتا ہے، بے غیرت لوگوں میں غیرت اور حیا پیدا کرتا ہے، یا جو ماں کے پیٹ میں زندگی دیتا ہے اور دنیا کے اندر اس کو پھر یا زندگی یا موت سے دوچار کرتا ہے. مگر اس کے دماغ کے اندر انا تھا، اور اس انا نے آج کل ساری مولویت کو تباہ کیا ہے. تو اس نمرود بیچارے کو بھی اس انا نے مار دیا تھا. اس نے کہا یہ زندگی اور موت کے فیصلے تو میں کرتا ہوں، بادشاہ ہوں، حاکم ہوں، لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، میں جسے چاہوں موت کی سزا سناتا ہوں، جسے چاہوں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جاہل ہے، اب لوگوں کو ورغلانا چاہتا ہے، اس لیے کہ ہر لیڈر اور ہر استاذ اور ہر معبود غیر اللہ، پیر کے شکل میں ہو اور کسی بزرگ کے شکل میں ہو، ان کو یہی شوق ہوتا ہے کہ وہ دنیا والوں کو کسی طرح گمراہ کر دے. تو نمرود نے بھی اسی طرح گمراہ کرنے کے لیے شوشہ چھوڑا کہ یہ کام تو میں کرتا ہوں. اب نیچے والے لوگ تو جاہل ہوتے ہیں، وہ تو صرف بات کو سن لیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کو باریک دلائل سے ٹس نہیں، یہ جاہل ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً رخ بدل لیا اور فرمایا کہ اگر تو رب ہے تو میرا رب تو سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتے ہیں، آپ ذرا اس کو مغرب کی طرف سے نکال کے دکھائیے، ہم مان جائیں گے. تو وہ جو لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا تھا بادشاہ، وہ بیچارہ خاموش ہو گیا. اب قرآن کریم نے دوسری جگہ میں بھی فرمایا ہے کہ دل کے اندر ان لوگوں کو خوب اطمینان ہوتا ہے، مگر یہ ظلم اور غلو کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے. الم تر الی الذی، آیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو؟ یہ شخص کون ہے اللہ جانتا ہے. عام طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نمرود ہوگا. الذی، وہ شخص، حاج ابراہیم، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حجت بازی کی، جھگڑا کیا، بحث و مباحثہ کیا.
ابراہیم علیہ السلام بحث کے لیے نہیں آئے تھے کہ ہمارے مولوی اس سے مناظرہ ثابت کرے. مناظرے کے اندر تو کوئی احقاق حق نہیں ہوتا، اس میں تو دونوں نمرود ہوتے ہیں. وہاں ایک ابراہیم تھے اور ایک نمرود، یہاں دونوں نمرود ہوتے ہیں. ایک نمرود دوسری کی بات نہیں مانتا، دوسرا نمرود اس کی بات نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم کے ساتھ لڑائی کی. فی ربہ، اور تو چھوڑیے رب کے بارے میں وہ بحث کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا گھمنڈ اس کو کیوں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لڑائی شروع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اس کو دے رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے حکومت، اس کو اللہ نے بادشاہی دی تھی. تو اس میں یہ گھمنڈ، اس میں یہ تکبر، اس میں یہ غرور اس وجہ سے تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی. اذ قال ابراہیم، معلوم ہوتا ہے کہ اس جاہل نے ابراہیم سے سوال کیا ہوگا کہ بھئی میں تو پورے علاقے کا خدا اور رب ہوں، تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی، میرا رب تو وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مار دیتا ہے، جو زندگی اور حیات کا مالک ہے، جو زندگی اور ممات کا مالک ہے. تو اس جاہل نے لوگوں کو پھنسانے کے لیے اور اپنی شرم کو چھپانے کے لیے اس ظالم نے کہا، قالا، اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں ہی زندہ کرتا ہوں اور مار دیتا ہوں، یہ تو میری ڈیوٹی ہے. تم نے دلیل تو پہچانی ہے مگر مجھے نہیں پہچانا. میں تو لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہوں اور مار بھی دیتا ہوں، دیکھتے نہیں ہو؟ میں لوگوں کو گرفتار کرتا ہوں تو کسی کا گردن اڑا دیتا ہوں اور کسی کو چھوڑ دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ایک انتہائی دھوکے باز شخص ہے. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا باتوں اور دلائل کا رخ موڑ کر فرمایا فإن اللہ، پس میرا جو رب ہے اس کا ذاتی نام تو اللہ ہے، نمرود نہیں. تو میرا رب جو ہے ان اللہ، وہ اللہ ہے، وہ جو ہے یأتی بالشمس، وہ چھڑا دیتا ہے سورج کو من المشرق، مشرق کی طرف سے. فأت بہا، تو اس کو چھڑا کے دیکھا من المغرب، مغرب کی طرف سے. اگر تو ہی مارنے اور زندہ کرنے والا ہے، اگر تو ہی واقعی والعیاذ باللہ رب ہے، تو میرا رب اللہ ہے، وہ سورج کو تمہاری زندگی سے بھی پہلے، جبکہ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس زمانے سے میرا رب اس کو مشرق کی طرف سے چھڑاتے ہیں. تو ذرا دیکھا مغرب سے. فبہت الذی کفر، تو حیران ہو گیا وہ شخص جو منکر تھا، جو اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا منکر تھا، جو حق بات ماننے سے انکاری تھا، جو آج کے 15ویں صدی کا مناظر تھا. تو وہ خاموش ہو گیا اور حیران ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یقین ہو گیا اب تو اس کو ایمان لانا چاہیے تھا، مگر وہ تو 15ویں صدی کا مناظر تھا، وہ ایمان کہاں لاتا. اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالی راستہ نہیں دکھاتا ظالموں کو. جو ظالم ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، عنادی ہوتا ہے،
اور جو ہر بات سے کو مناظرے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک واقعہ تھا۔ اب دوسری بات، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام۔ اب یہ واقعہ، اس واقعہ کے بارے میں بھی قرآن کریم نے اس شخص کا نام نہیں لکھا کہ یہ شخص کون تھا، اگرچہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کوئی قیامت کا منکر تھا، جس طرح غالباً کشاف نے لکھا ہے۔ تو دیگر مفسرین نے کہا کہ نہیں، سوال ہمیشہ انکاری نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی تعجب اور حیرانگی کے لیے بھی سوال ہوتا ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں عام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ شخص مسلمان مومن تھا، بلکہ یہ عزیر پیغمبر تھے علیہ السلام۔ کسی نے کہا کہ نہیں، یہ خضر تھے، یا یہ خضر ہیں یا یہ عزیر ہیں، مگر اس تصریح پر، اس تعیین پر کوئی تصریح موجود نہیں کہ یہ شخص، نہ تورات میں اس کا کوئی نام آیا، نہ زبور میں، اور نہ پچھلے صحیفوں میں اس کا کوئی خاص نام مذکور ہے۔ مگر مفسرین نے شاید تاریخ کلابے میں لا کر یا بعض کمزور سند والی روایات کی بنیاد پر اس کو عزیر علیہ السلام ڈکلیئر فرمایا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہے، یا بعض نے کہا خضر علیہ السلام ہے۔ مگر اس سے پہلے اس بات کی وضاحت ذرا بعد میں کروں گا، اس واقعہ پر بھی کئی رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے جو عام مفسرین نے ذکر کی ہے، اور ہمارے علماء کو بھی یہی معلوم ہے اور یہی ایک ہی رائے رٹتے ہیں۔ ہم اس رائے کی تردید نہیں کرتے، مگر ہم ذکر دونوں کرتے ہیں۔ ہمارے عام جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پیغمبر تھے، وہ راستے سے گزر رہے تھے، اس نے ایک قریہ اور ایک گاؤں دیکھا جس کے چھت گرے ہوئے تھے اور پورا علاقہ کھنڈر بن چکا تھا، اور انسانوں کی ہڈیاں ادھر ادھر پڑی ہوئی تھیں۔ تو اس کے دل میں اللہ کی قدرت کا استعظام اور تعجب کی طور پر دل میں یہ بات آئی کہ اللہ، ہمارے رب کتنے بڑے قدرت والے ہیں، وہ کیسے اس کو زندہ کرتے ہیں، اب ان کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو جمہور مفسرین کے رائے کے مطابق اللہ تعالی نے اس پیغمبر کو وفات دی، اور 100 سال تک اسی میدان پہ اس کو وفات شدہ رکھا۔ اس کے ساتھ ایک گدھا تھا بطور سواری کے، اور اس کے ساتھ کچھ خوراک کا سامان بھی تھا۔ تو جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ 100 سال تک اللہ نے ان کو موت دی، پھر زندہ کر کے اس سے پوچھا کہ تم نے کتنا وقت گزارا؟ تو اس نے کہا کہ یا ایک دن گزر گیا ہے یا دن کا کچھ حصہ شاید گزرا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو 100 سال تک یہاں پڑا رہا، مگر میری قدرت کو ذرا دیکھو، اپنے خوراک کو اور اپنے دودھ کو دیکھو جو تم لائے ہو ساتھ، دیکھو اس کو میں نے خراب ہونے نہیں دیا۔ یعنی میں یہ کر سکتا ہوں کہ کسی چیز کو عام قانون سے بالاتر کر کے
اس پر خرابی طاری ہی نہ کر دوں، تو لہذا 100 سال تک تمہارا سالن، تمہارا کھانا اور تمہارا پینا جو ہے اس کو بالکل خرابی کا اشارہ بھی نہیں ملا۔ اور تو اپنے گدھے کو دیکھ، میں اس کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں لوگوں کے لیے تمہیں ایک نشانی بنا دیتا ہوں، اور تم دیکھو کہ میں ان ہڈیوں کو کیسا ملاتا ہوں، جو یا گدھے کی ہڈی ہیں یا وہاں جو لوگوں کے پڑے ہوئے ہڈی تھے، دیکھو میں ان کو کیسے ملاتا ہوں، پھر اس پر گوشت پوست کیسے چھڑتا ہے، اور اس کو میں کس طرح کھڑا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ کر دیا۔ تب اس کو مزید یقین اس کا پختہ ہوا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ ایسا بھی کرتا ہے۔ تو ایک بات یہ ہے جو جمہور مفسرین کرتے ہیں، اور آیت کے ساتھ بھی اس کا کچھ لگاؤ ہے، مگر ہمارے علماء بس یہیں تک رک جاتے ہیں۔ ہم آگے بھی کچھ کہیں گے اس پر، کہ کچھ محققین نے یہ کہا کہ یہ حزقیل علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور صحیفہ حزقیل کے اندر اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ اور ان محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ عالم یہ مشاہدہ کے اندر، یہ دنیا کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک مکاشفہ کی صورت تھی۔ یہ اللہ تعالی نے اس کو وہاں لے جا کر ملکوت کی طرف، جس طرح یہ محققین اشارہ کرتے ہیں کہ جس طرح کے واقعہ معراج میں ہوا۔ واقعہ معراج یہ عالم ملکوت کے اندر جو اس دور فساد وغیرہ سے ہٹ کر ایک عالم ہے، وہاں اس کو اللہ تعالی نے یہ سب کچھ بتا دیا۔ قدیم صحیفوں کے اندر حزقیل کے بارے میں یہ بات آتی ہے، یہ اللہ تعالی نے حزقیل علیہ السلام کو ملکوت کا مشاہدہ کیا، سیرت ملکوت اس سے کروائی، جس طرح کہ معراج کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ چونکہ یہ معاملات اس عالم میں پیش آئے ہیں جو ہمارے عالم کون و فساد کے ضابطوں اور زمان مکان کے حدبندیوں سے ماورا ہے، اس لیے ایک کے احکام کو دوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں۔ اس عالم ملکوت کے اندر صدیوں اور قرنوں کے معاملات منٹوں اور لمحوں میں انجام پاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ عالم ملکوت کا مشاہدہ حزقیل علیہ السلام کو ہوا، اور حزقیل کے صحیفے کے اندر اس کی صفحہ نمبر 37 اور آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک حزقیل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خدا کا ہاتھ وہ اپنے عالم ملکوت کا مشاہدہ یوں ذکر کرتا ہے
کہ خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھایا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے بھرپور تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس اور ارد گرد پھرایا اور مجھے کہا دیکھ وہ وادی کے میدان میں بہت تھیں اور دیکھ وہ نہایت سوکی تھیں اور اس نے مجھے کہا کہ اے آدم زاد کیا یہ ہڈیاں جی سکتی ہیں؟ میں نے جواب میں کہا کہ اے خداوند یہودا تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تو ان ہڈیوں کے اوپر نبوت کر اور ان سے کہہ اے سوکی ہڈیوں تم خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یہودا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے اندر روح داخل کروں گا اور تم جیو گے اور تم پر نسیں بٹھلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تمہیں چمڑے سے مڑوں گا اور تم میں روح ڈالوں گا اور تم جیو گے اور جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ سو میں نے حکم کے بموجب نبوت کی اور جب میں نبوت کرتا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھ ایک جنبش اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، بیک جنبش تمام ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور جو میں نے نگاہ کی تو دیکھ نسیں اور گوشت ان پہ چھڑ آئے اور چمڑی کی ان پر پوشش ہو گئی، پھر ان میں روح نہ تھی۔ تب اس نے کہا کہ نبوت کر، تو جب نبوت کی تو کہا کہ اے آدم زاد اور ہو اسے کہہ کہ خداوند یہودا یوں کہتا ہے کہ اے سانس تو چاروں ہواؤں میں سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ وہ جیئیں۔ سو میں نے بحکم موجب نبوت کی اور ان میں روح آئی اور وہ جی اٹھے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، ایک نہایت بڑا لشکر۔ تب اس نے مجھے کہا کہ اے آدم زاد یہ ہڈیاں سارے اہل اسرائیل ہیں، دیکھ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے، اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ کہ خداوند یہودا یوں کہتا ہے کہ دیکھ اے میرے لوگ میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور میں تمہیں تمہاری قبروں سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کی سرزمین میں لاؤں گا، اور اے میرے لوگ جب تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو تمہاری قبروں سے باہر نکالوں گا تب جانو گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم جیو گے اور میں تم کو تمہاری سرزمین میں بساؤں گا، تب تم جانو گے کہ مجھ سے خداوند نے کہا اور پورا کیا۔ یہ حزقیل کے صحیفے 37 1 سے لے کر 14 تک کی آیات ہیں۔ ان حزقیل کی تحریرات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حزقیل علیہ السلام کو عالم ملکوت کا مشاہدہ اللہ نے کرایا، جس طرح کہ معراج کے اندر ہمارے علماء اس کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ملکوت کی طرف لے جایا گیا۔ اب کیسے لے جایا گیا تو اس پر پوری بحث ہم نے کی ہے، لوگوں نے بڑے پراپیگنڈے بھی بنائے ہیں کہ نہیں مانتے فلانا، حالانکہ ہم نے ایک تحقیق کی ہے۔ تو بہر صورت ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ حزقیل علیہ السلام کو عالم ملکوت میں مشاہدہ کرایا گیا، اور ایک تحقیق اور بھی ہے۔ ایک تحقیق یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بطور تمثیل ذکر فرمائی ہیں۔ اس موت اور زندگی سے مجازی موت اور زندگی مراد ہے، اور ان لوگوں نے لکھا کہ یہ چونکہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ تم 2 مرتبہ فساد کرو گے اور سرکشی اختیار کرو گے،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ داود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانوں سے بھی ان کو یہ پیشگوئیاں ملیں، اور پھر ان پر بابل کے بادشاہ بنو کد نصر، جس کو بخت نصر کہتے ہیں، انہوں نے 599 قبل المسیح ان پر دعویٰ بول دیا اور ان کی سیاسی تمام مراکز اور یروشلم وغیرہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ان کی سلطنت تباہ ہو گئی، ان کی مرکزیت بھی فنا ہو گئی، اور ان کی بادشاہی غلامی اور محکومی میں تبدیل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر یہ جو دو حادثے پہلے ذکر ہوئے تھے، پہلا حادثہ رونما ہوا تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مسلط کیا جو ہم نے کہا کہ وہ بخت نصر تھے، اور 599 قبل المسیح ان کے ساتھ ایسا ہوا، اور یہ تقریباً 100 سال تک فارس کے 3 شہنشاہ، خورس، دوسرا دارا اور تیسرا ارتخششتا، یہ 3 ان کے امداد پر آمادہ ہوئے اور ان کو دوبارہ یروشلم کے اندر ہیکل تعمیر کرنے کی اجازت دے دی، اور ان کا ہیکل 537 قبل المسیح شروع ہوا اور 515 قبل المسیح میں تکمیل کو پہنچا۔ تو یہ پھر واپس اپنے ملک میں آ گئے۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری امداد کر دی، اب تمہیں دوبارہ قوت دی۔ تو یہ حزقیل کا خواب جو ہے، جو اس نے ذکر کیا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا الی آخرہ۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد یہودیوں نے پھر سرکشی کی اور ان پر دوبارہ بربادی، قرآن کی پیشگوئی کے مطابق، عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق ان پر دوبارہ 332 قبل المسیح پھر ان پر شکست خوردہ زمانہ آیا، اور 320 قبل المسیح میں بطلیموس نے مصر کے راستے پر ان پر حملہ کیا اور ان سے یروشلم قبضہ کی، اور انٹیگونس کے عہد میں یہ تمام علاقہ یونانیوں کے قبضہ میں آیا، اور ان پر سخت مظالم شروع ہو گئے، حتیٰ 66 قبل المسیح میں آخری تباہی اس پر آ گئی، جس پر اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ معراج کے زمانے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اب 66 قبل المسیح کے اندر جو 70 کے قریب بنتا ہے، ان کے سارے مساجد بیت المقدس وغیرہ کو ویران کیا گیا، اور ان پر وہ قوم مسلط ہو گئی اور ان کا سب کچھ تباہ کر دیا۔ رومیوں کا گورنر تھا پامپائی، اس نے یروشلم پر قبضہ کیا اور ان کو تقریباً 12,000 یہودی تخت و تاراج ہو گئے۔ 51 قبل المسیح کی قریب 30,000 یہودی غلام بنا لیے گئے، یعنی یہ مختلف اوقات میں اس پر حملے ہوئے اور یہ تباہ ہو گئے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں
کہ اس سے مراد ان کی یہ غلامی کی زندگی، ان پر موت طاری کرنا، کہتے ہیں کہ یہ مجازی موت ہے، یہ بھی عزت ہو گئی، 100 سال تک غلامی میں رہے تو اللہ تعالی نے ان کو پھر دوبارہ زندگی دی، تو وہ لوگ اس کو تمثیل سمجھتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم نے ضمن کے اندر تینوں باتیں ذکر کی۔ وَكَالَّذِي، آیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو، مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، جس کا گزر ہوا ایک گاؤں پر، وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور وہ ٹوٹا پڑا تھا، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنے چھتوں کے بل، قالا، تو اس نے دل میں کہا، انا یحیی ہذہ اللہ، کیسا زندہ کرے گا اللہ اس کو، بعد موتہا، اس کو موت دینے کے بعد، یا ان کی عزتیں جو ختم ہو گئی اور یہ غلام ہو گئے، ان کو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ یعنی دو معنی، یا اس کا یہ معنی ہے کہ ان کو زندگی کیسے بخش دے گا، حقیقی زندگی، یعنی وہ حقیقتاً مر چکے تھے۔ اور یہ دوسرے محققین کے نزدیک کہ اللہ تعالی نے ان کے یہ سارے مکانات جو دوسری قوموں نے ان سے چھین لی اور یہ بھی عزت ہو گئے، تو ان کو دوبارہ کیسا ملک ملے گا، عزت ملے گی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، پس مار دیا یا موت دی اللہ نے اس کو، 100 عام، 100 سال، ثم بعثہ، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا۔ بقول جمہور مفسرین کہ یہ شخص مر گئے اور پھر 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا، اور بقول دوسرے محققین کے کہ یہ حزقیل تھے، ان کو عالم ملکوت میں یہ سب کچھ پیش آیا، اس دنیا سے نکال کر۔ اور بقول تیسرے گروہ کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان یہودیوں کو 100 سال تک ذلیل رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ حکومت دی۔ قال کم لبستا، تو اس نے کہا کہ کتنا تو رہا اس وقت میں، کتنی زندگی گزاری؟ قال لبست یومن، اس نے کہا کہ میں نے گزارا ہے ایک دن، او بعض یومن، یا دن کا کچھ حصہ۔ قالا، تو اللہ نے فرمایا، بل لبست 100 عام، بلکہ تو نے گزارا ہے 100 سال۔ فانظر الی طعامک، تو دیکھ اپنے کھانے کو، وشرابک، اور اپنے پینے والی چیز کو، لم یتسنہ، جو خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور تو دیکھ اپنے گدھے کو۔ اب یہاں بھی محققین کے دو گروہ ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے گدھے کو دیکھ جو مردہ پڑا ہے، ہم اس کو کیف نحیی ہے، ہم اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ کچھ محققین کہتے ہیں کہ نہیں، لم یتسنہ کے ساتھ ہے کہ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ وہ ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ، اور اس لیے کہ ہم تمہیں بنا دیں، آیتاً، ایک نشانی، للناس، لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اب دیکھ ہڈیوں کی طرف، یا گدھے کی ہڈیوں کی طرف بقول جمہور، یا جو لوگوں کے پڑے ہوئی ہڈیاں تھی ان کی طرف۔ وانظر الی العظام، عالم ملکوت میں، کہ تم دیکھو ہڈیوں کو، کیف ننشزھا، ہم کیسے اٹھاتے ہیں ان کو، ثم نکسوھا لحما، پھر ان کو پہناتے ہیں گوشت۔ فلما تبین، بس جب اس کو بالکل واضح ہو گیا، لہو، اس کو، قالا، تو اس نے کہا، اعلم، میں سمجھ گیا، میں نے مشاہدہ کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب اگر ہمیں تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈائریکٹ ملی ہوتی اور اس میں راستے کے اندر گڑبڑ نہ ہوتی، اور یہ احادیث قرآن کا تفسیر کرنے والی ہوتی، تو ان آیتوں میں اتنا اختلاف کیوں ہوتا؟ لفظی ترجمہ دیکھیں دوبارہ۔ الم ترا، آیا تو نہیں دیکھتا، الی الذی، اس شخص کو، حاج ابراہیم، جس نے لڑائی کی،
جس نے حجت بازی کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فی ربی ہی اس کے رب کے بارے میں ان آتاہ اللہ الملک اس لیے کہ اس کو اللہ نے حکومت دی تھی اذ قال ابراہیم جب اس کے سوال پہ ابراہیم نے کہا ربی الذی میرا رب تو وہ ذات ہے یحیی و یمیت جو زندگی اور موت دیتا ہے قال تو اس بدبخت نے کہا انا احیی و امیت میں زندگی اور موت دیتا ہوں میں یہ کام تو میں کرتا ہوں قال ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس پس میرے اللہ تو لاتے ہیں سورج کو من المشرق مشرق کی طرف سے فأت بہا پس تو لا اس کو من المغرب مغرب کی طرف سے فبہت الذی تو حیران ہو گئے وہ شخص کفر جو انکار کرنے والے تھے واللہ لا یہدی اللہ ہدایت نہیں فرماتے قوم الظالمین ظالموں کو او کالذی آیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو مر علی قریۃ جس کا گزر ہوا ایک گاؤں پر وہی خاویۃ اور وہ گاؤں پڑا ہوا تھا علی عروشہا اپنے چھتوں کے بل قال اس نے دل میں کہا انا یحیی ھذہ اللہ کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ بعد موتہا اس کو موت دینے کے بعد تخت و تاراج ہونے کے بعد فاماتہ اللہ پس مارا اس کو اللہ نے 100 عام 100 سال ثم بعثہ پھر اس کو دوبارہ زندگی دی قال پھر پوچھا اس سے بقول محققین عالم ملکوت میں چونکہ دنیا میں جب مر جاتا ہے تو اس کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا تو چونکہ عالم ملکوت میں لے گئے قال کم لبثت اس نے کہا کتنا وقت لگا کتنا وقت گزارا قال لبثت یوما اس نے کہا میں نے گزارا ایک دن او بعض یومن یا دن کا کچھ حصہ قال اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام بلکہ تو نے گزارا 100 سال فانظر الی طعامک پس دیکھ لیجئے اپنے کھانے کو وشرابک اور اپنے پینے کو لم یتسنہ جو خراب نہیں ہوئے وانظر الی حمارک اور دیکھیے اپنے گدے کو کہ ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں یا دیکھو اپنے گدے کو کہ وہ کس طرح صحیح سلامت کھڑا ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ اور ہم نے یہ اس لیے کیا کہ ہم تمہیں بنا دے ایک نشانی لوگوں کے لیے وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ دیکھ ہڈیوں کو كَيْفَ نُنشِزُهَا ہم کس طرح اٹھاتے ہیں ان کو ثُمَّ نَكْسُوهَا پھر پہنا دیتے ہیں ان کو لحمن گوشت فَلَمَّا تَبَيَّنَا پھر جب اس کو واضح ہوا تبین لہو پھر جب اس کو واضح ہوا قال فرمایا اس نے اعلم مجھے مشاہدہ ہوا سمجھ گیا میں ان اللہ کی یقیناً اللہ علی کل شیء قدیر ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والے ہیں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الہ العالمین چھوٹے بڑوں کو قرآن کی سمجھ عطا فرما سب کو قرآن کریم کی محبت عطا فرما سارے مسلمانوں کو قرآن پر مجتمع کر اے اللہ جس طرح کی پہلی صدی میں سارے لوگ قرآن کو مانتے تھے اور صرف قرآن کو مانتے تھے اس طرح اب بھی قرآن کا چرچا کر اور ساری دنیا کو دیگر کتابوں سے پروردگار عالم روگرداں کر کے اللہ کی کتاب کی طرف لا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب